امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، ان کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، ان کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ بس اپنے بعد وہ دروازہ بند کر گئے، جس طریقے اور جس محبت کا اظہار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کر گئے ہیں۔ یہ فقہ کے دوسرے امام ہیں، ان کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مدینے کے اندر علم بکھرا ہوا ہے، اور اگر کوئی اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ مالک بن انس ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا امام مالک کا کیا مقام ہے؟ حضرت سفیان فرمانے لگے ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم اثر ہے، اور ہم اثر لوگوں میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو لوگ اختلاف کے باوجود وہ اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے تھے، نفرتیں نہیں ہوتی تھیں، عداوتیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہم لوگ اختلاف چھوٹے چھوٹے اور بغض اور عداوت ڈھیر ہم نے اپنے دلوں کے اندر پالے ہوئے ہیں۔ تو امام مالک جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے صحیح سند وہ ہے جس میں حضرت امام مالک حضرت نافع سے اور حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ حدیث سب سے اعلیٰ اور قوی سند والی۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام مالک کی بات کرتے تو یوں کہا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے عالم العلماء، یہ اس دور کے علماء ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے اپنے شاگرد بے شمار تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے عالم العلماء اور عالم مدینہ اور مفتی حرمین، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً 900 اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ دور دور کا سفر کر کے علم حاصل کرتے تھے، لیکن امام مالک وہ ہیں کہ جو یا تو مدینے میں رہے ہیں یا پھر مکے میں رہے ہیں، اور مکہ بھی جاتے تھے حج ادا کرنے کے لیے۔ حج کے علاوہ کبھی آپ نے مکہ پاک کا بھی سفر نہیں کیا، اور کبھی آپ مدینے سے باہر نہیں نکلے۔ لوگ پوچھتے تھے حضرت باہر کیوں نہیں جاتے؟ لوگ تو حصول علم کے لیے بڑی دور دور کے سفر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ کے شہر کے باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے کہ میں رسول اللہ کے شہر سے باہر نکلوں اور کہیں وہیں پہ نہ مر جاؤں۔ میرا دل کرتا ہے کہ جب موت آئے تے سر ہووے سرکار دے بوے تھے، کہ جب میری موت آئے تو رسول اللہ کا در اقدس ہو۔ حضرت امام مالک نے ساری زندگی کبھی باہر کے شہر کا سفر نہیں کیا سوائے حج کے۔ آپ فرماتے تھے میں ڈرتا ہوں کہیں میری موت نہ آ جائے۔ اسی وجہ سے تو آپ کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے کہ اور پھر جتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا، یا مدینے میں رہ کے حاصل کیا یا مکے میں جا کے حاصل کیا۔ اس سے باہر نہ پڑھنے کے لیے گئے نہ پڑھانے کے لیے گئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے منتیں کر دی، جب یہ آیا نا مدینے خود چل کے آیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ کہنے لگا حضرت مہربانی نہیں کرتے، موطا شریف کا اس وقت بڑا شورا تھا، سب سے پہلی کتاب حدیث پاک کی امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے۔ اور ہارون رشید کہنے لگا حضرت بغداد شریف آئیں، میرے بیٹوں کو موطا شریف پڑھا دیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہارون رشید، رسول اللہ کا دین اتنا یتیم ہو گیا ہے کہ وہ اب در در پہ پھر کے میں لوگوں کو پڑھاتا پھروں، اگر تیرے بیٹوں نے پڑھنا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے بیٹھیں۔ تو ہارون رشید کہنے لگا حضرت پھر اتنی تو مہربانی کریں نا کہ جب میرے بیٹے آئیں تو پھر دوسرے لوگوں کو ذرا باہر نکال دیا کریں۔ امام مالک فرمانے لگے او ہارون رشید، جب علم خاص لوگوں کے لیے ہو جائے پھر اس کا فیض رک جاتا ہے۔ اگر تیرے بیٹوں نے پڑھنا ہے یہ میرے عام شاگردوں کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے پھر پڑھاؤں گا۔ پھر ہارون رشید کہنے لگا حضرت اب میں آیا ہوں تو مہربانی نہیں کرتے مجھے موطا شریف کی کوئی حدیثیں سنا دیں تاکہ میں بھی راویوں میں شریک ہو جاؤں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہارون رشید پھر علم کا ادب بنتا ہے۔ ہارون رشید اب بیٹھا ہوا تھا اوپر آپ کی مسرت پہ، اب وہ بادشاہ تھا لیکن وہ لوگ با ادب لوگ تھے، بادشاہ ہو کے نیچے آ گیا۔ اس نے کہا حضرت علم پڑھنے کے لیے ادب ضروری ہے۔ اذان و تلمذ طے کیے، کہنے لگا حضرت اب رسول اللہ کی حدیث پاک پڑھائیں۔ بادشاہ وقت اس ادب کے ساتھ آپ کی درسگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔